معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایام کو پھیرتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان ان کو پھیرتے رہتے ہیں، اور انسانی زندگی تغیرات کا مجموعہ ہے۔ انسانی زندگی میں مسلسل تغیرات چلتے رہتے ہیں، اور یہ میں باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 شعبان 1441 ہجری 3 اپریل 2020 عیسوی ہے، اور حالات کے پیش نظر ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پچھلے 2 جمعے اسی حوالے سے گزرے۔ آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ان حالات میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تدبیر یہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور یہ مسئلہ صرف طبی نہ سمجھیے گا، شرعی مسئلہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر اس بارے میں فرمان ہے کہ جب حالات اس قسم کے ہوں تو گھر کے اندر رہنا نہ صرف یہ کہ باعث نجات ہے، بلکہ گھر میں رہنے والے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر اجر و ثواب جو ہے اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ جو ایک سلسلہ ہے فضول گھر سے باہر گھومنا، یہ پچھلے 15-20 دن کے دوران ہمیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اکثر و بیشتر گھر سے نکلنا بیکار اور فضول ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے ماننے والوں کو اس بات کی باقاعدہ تلقین اور ترغیب دی جائے کہ وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی بجائے وہ بھی اپنے گھروں میں رہیں۔ اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس وقت ہمارے پاس بے شمار ذرائع ہیں، ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو۔ یہ جو مرض اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کا بھی علاج رب کائنات نے رکھا ہے۔ اس لیے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کے ساتھ ہمارا مستقل رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی بن جائے، کوئی ہنگامی صورتحال بن جائے تو ہم اس کی مدد جو ہے وہ لے سکیں۔ یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ جو روزانہ کی بنیاد پر بعد گھروں میں سلسلہ چلتا ہے نا کہ لو جی دودھ میں چینی ڈالنی ہے، جاؤ بازار سے جا کر اب 1 پاؤ چینی اٹھا لاؤ، یا شام کو دال پکانی ہے، جاؤ بھائی دکان سے جا کر ½ کلو دال اٹھا لاؤ۔ اس کی بجائے حالات کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت کے مطابق ہمارے گھر میں کھانے پینے کی ایک مخصوص مقدار ہونی چاہیے، لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی کا رنگ نہ دیا جائے، اس کو نمود و نمائش کا رنگ نہ دیا جائے، اس کو ایسا انداز اس میں نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے دوسروں کی حق تلفی ہو، دوسروں پر ظلم و زیادتی ہو۔ 5ویں ذمہ داری وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو
باقاعدہ طور پر اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کر مثبت سرگرمیاں جو ہیں ان کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ چھٹی چیز، اللہ نہ کرے اگر اس بیماری کا حملہ ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اس کا فوری طور پر تدارک کیا جائے، اور یہ تدارک کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ساتویں ذمہ داری، جب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر میں رہنے کے دوران ہمیں صفائی کا ویسے تو خصوصی دھیان رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ان ایام میں خصوصی طور پر ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر صفائی کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں گندگی کی وجہ سے ہی پھیلتی ہیں۔ اسی طرح جو 8ویں ذمہ داری ہے ہماری، وہ کیا ہے کہ ہمیں جو حکومتی طور پر اطباء کی طرف سے ہدایات ملی ہیں ان پر خصوصی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح کے ہاتھوں کو دھونا ہے، جس طرح کے ماسک وغیرہ استعمال کرنا ہے، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا پڑے واپس آ کر ہاتھ کو دھونے کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہماری جو 9ویں ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، صرف اپنے گھر کا اندرونی حصہ نہیں بلکہ اپنے گھر کی چھتوں کو بھی حتی الامکان ان کو صاف رکھنا ہے۔ خاص طور پر ایسی چیزیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں ان کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اور 10واں کام کیا کرنا ہے، اس بیماری کے بارے میں معلومات ہمیں ضرور حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہم اس بیماری سے خوف زدہ ہو جائیں۔ موت کا ایک دن متعین ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں روزانہ جو لوگ مجموعی طور پر موت کا شکار ہوتے ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 22 کروڑ کی آبادی میں ایک دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں کا مرنا کو بہت بڑی بات نہیں، اور اب تک کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 30 نہیں ہوئی ہے۔ اگر 30 ہوئی ہے تو 2-4 اوپر ہوئے ہوں گے۔ تو کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم روزانہ 1000 سے زیادہ مرنے والے وہ ہماری نظروں میں نہیں ہیں، لیکن میڈیا نے طوفان اٹھا کے ان 32-35 کو ہمارے سامنے ایک خوفناک شکل میں رکھ دیا ہے۔ یقینی طور پر یہ درست نہیں۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں لیکن اس بیماری سے خوف زدہ نہ ہوں۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر فضولیات میں وقت برباد مت کریں، بلکہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا کے قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھائیں، اللہ کا ذکر کروائیں۔ اور جو 13ویں چیز میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسلمان کبھی منفی نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے بہتری کی امید رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو 14ویں ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف لائیں، لوگوں کو حوصلہ تسلی دیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے ماننے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہرحال ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے جو 15ویں ذمہ داری ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی حرکت جو اس بیماری کو بڑھانے میں کسی بھی لحاظ سے ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کسی جگہ پر ازدحام کر دینا۔ اب فرض کیجئے ایک جگہ 2, 4 یا 500 لوگ جمع ہیں، ہمیں کیا پتا ان میں سے کتنے لوگ کورونا مثبت ہیں، تو اس قسم کی حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور 16ویں اور آخری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے محافظ اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں اپنے طبی اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے،
حکومت وقت سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، ان کو ایک طرف پھینکیں، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے حکام کی بات کو مانو۔ ہمارے حکمران اگر کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی کوششوں کو منفی انداز میں نہیں اچھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آفت کو ہم سے دور فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔